السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناول نیم خون بہار، رائٹر نیم زرش نور، قسط نمبر 4۔ وہ اسے باہوں میں لیے ہونٹ بینچے کھڑا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں جو یہ مجھے دیکھتے ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی؟ اس کے وجود کو بازوؤں میں بھر کر اس نے بیڈ پر ڈالا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں آتے دیکھ کر خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے ڈیم کے لیے پیپر ورک کرنا تھا۔ 2 دن کے اندر اسے تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنی تھی تاکہ جلد سے جلد ڈیم کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ ہوش میں آتی زینب نے گردن موڑ کر ایک سائیڈ میں بیٹھے زرگام علی خان کو دیکھا جو لبوں میں سگریٹ دبائے کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ زینب کے دیکھنے پر اس نے ایک اچرتی نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر لائٹ آف کر کے روم سے باہر نکل گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ زرگام علی خان نے صرف بہن کی محبت میں اسے اس کمرے میں جگہ دی ہے۔ اپنی سوچوں سے الجھتی رات کے نہ جانے کس پہر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تھی۔ زینب کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں تو آ گیا لیکن وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر سکا۔ اسے بار بار اس کا خیال آ رہا تھا کہ وہ آج جس کے روم میں موجود ہے، جسے وہ خیالوں میں کئی بار اپنے روم میں دیکھ چکا تھا۔ اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اس نے فائل بند کر دی اور باقی کام کل پر اٹھا کر وہ روم میں آ گیا۔ بغیر کوئی آواز کیے وہ روم میں داخل ہوا اور اس کی مخالف سمت سے آ کر اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کی طرف کرفٹ لے کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا۔ بلیک کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر جو کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی، گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ۔ اسے دیکھتے زرگام علی خان اس کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس کے لمس پر وہ تھوڑا سا کسمسائی اور اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالتی پھر سے سو گئی۔ زرگام علی خان نے اس کے بازوؤں پر اپنا لمس چھوڑا اور آنکھیں موند لیں۔ فجر کے وقت زینب کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ زرگام کے حصار میں دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نماز کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اس کی اس تگ و دو میں زیک پہلے ہی جاگ چکا تھا لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا حصار اور تنگ کیا۔ زینب کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ زرگام علی خان نے اسے مزاحمت ترک کرتے دیکھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ وہ تیزی سے اس سے پیچھے ہوئی اور اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی۔ وہ زینیہ اور ظاہرہ خاتون ناشتہ کر رہی تھیں جب وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور سب کو سلام کرتا ہوا زینب کے جھکے سر پر ایک نظر ڈال کر اس کے عین سامنے والی چیئر سنبھالی۔ زینب کے لیے نوالہ حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ صبح والا واقعہ یاد کر کے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ اس نے ایک چور نظر زرگام علی خان پر ڈالی، وہ کشمکش نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی ظاہرہ خاتون کی طرف دیکھنے لگی۔ زرگام علی خان کو زینب پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ صبح نماز کے بعد اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ واپس روم میں آئی ہی نہیں۔ مما میں چلتا ہوں، بیٹھک میں کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ زینب کو ایک نظر دیکھتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زرگام اس وقت بالکل خاموش بیٹھا تھا کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ جس جگہ پر ڈیم بننا ہے وہاں کی کچھ زمین سفیر خان کی ہے جو کہ سلطان خان کا بھانجا ہے۔ سردار زرگام، اگر اس نے زمین دینے سے انکار کر دیا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں کرتا ہوں کچھ۔ اور سب ایک امید سے اسے دیکھتے وہاں سے جانے لگے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں موجود اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اسے سفیر خان سے سیراب ڈیم میں اس کے آ رہی زمین کا سودا کرنے کے لیے کہا۔ زرگام، میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا۔ وہ بہت بگڑا ہوا نواب زادہ ہے۔ تم اس سے بات تو کرو، اگر نہ مانا تو پھر دیکھتے ہیں۔
ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد زرگام کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ زرگام وہ مان گیا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ اس زمین کی رقم بھی لے گا۔ اور کیا بولو یار، اور یہ کہ تم اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر کے کہو کہ سفیر نے تمہیں وہ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ کتنی رقم مانگی ہے اس نے؟ 10 کروڑ۔ زرگام علی خان نے ہونٹ پیچ لیے۔ میں تمہیں پہلے یہ کہہ رہا تھا، زرگام وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ 2 کروڑ کی زمین کا وہ 10 کروڑ مانگ رہا ہے۔ ڈن کر دو۔ لیکن زرگام، یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تم نہیں جانتے روما کی کنویں کی کہانی؟ بحیرہ روما ایک صحابی کی ملکیت میں تھا جن کا نام روما الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ اس کنویں کا پانی فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اس کنویں کو جنت کے چشمے کے بدلے فروخت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی کنواں ہے ہی نہیں، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم کے عوض اس کنویں کو خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو کیا میرے لیے بھی جنت کے چشمے کی وہی پیشکش ہوگی جو آپ نے روما کو فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا، میں اس کو مسلمانوں کے واسطے خرید چکا ہوں، اس لیے اللہ کے لیے سودا کرتے وقت نفع و نقصان نہیں دیکھتے۔ اللہ اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اس رقم ادا کر دو اور میری طرف سے صفون کو کہو کہ اس کے ساتھ پریس کانفرنس رکھ لے۔ اوکے سردار صاحب، جیسا آپ کا حکم، وہ شرارتاً بولا۔ اس کی بات پر زرگام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے ماں کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ بابا کو پتہ چل گیا کہ مجھے موبائل ماں نے دیا تھا تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکی۔ یوں اسٹیچو بن کر رات نہیں گزرے گی۔ چینج کرو، آرام سے سو جاؤ۔ گیلے بالوں میں برش چلاتا وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا اور بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زینب جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے کلون کی خوشبو چاروں اور پھیل گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹے زرگام کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا وجیحہ مرد نہیں دیکھا تھا۔ کھڑے کھڑے مغرور نقوش سے چلکتی ہیں نیازی اور یکٹک اسے دیکھ رہی تھی کہ زرگام نے ایک دم سے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ زینب نے سٹ پٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ صبح ٹوٹ کر بارش برسی تھی۔ اس بارش سے عشق تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے نم بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے گزر جاتے۔ اس نے شرارت سے مندیر پر بیٹھے سارے کبوتر اڑا دیے۔ تبھی وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے زینیا۔ ابھی بابا کے بارے میں میں نہیں جانتی اور نہ ہی وہ تمہارے میرے بارے میں جانتی ہے کہ تم کون ہو۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے۔ میں نہیں جانتا سب کچھ جاننے کے بعد اس کے تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، اس لیے سوچ لو کہ تمہیں یہاں اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں، اور آپ اس سب میں کہاں کھڑے ہوں گے۔ الفاظ اس کے منہ سے رک رک کر نکل گئے۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ابھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے۔ واپسی کے دروازے کھلے ہیں، جو چاہے فیصلہ کرو۔ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا کیونکہ مجھے زبردستی اور بے ایمانی سے نفرت ہے۔ ایک نظر اس کے پتھرائے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ تو زینب سلطان، تمہارے لیے زندگی نے یہ راستہ منتخب کیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے سودوں کا حساب لگانا چاہا۔ اگر زندگی سے اس شخص کو نکال دو تو مجھے صرف خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ اس یونانی دیوتوں
جیسی آن بان رکھنے والے شوہر سے اسے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس محبت کی خاطر سب کچھ ہرانے کے لیے تیار تھی۔ مجھے آپ کہیں نہیں جانا، اس نے زرگام کو پکارا، جو جاتے جاتے اپنی جگہ پر بغیر مڑے اس کی سننے کے لیے رک گیا۔ مجھے آپ سے بس اتنی فیور چاہیے کہ آپ کا نام میرے نام سے جڑا رہے۔ وہ بے خود سا اس کے چہرے پر پھسلتی بوندوں کو دیکھتا رہا۔ گزرتے 6 ماہ میں زینیا بہت بہتر ہو گئی تھی اور زرگام نے وعدے کے مطابق صفون کو اپنے ماں باپ کو حویلی لانے کا عندیہ دے دیا تھا اور وہ سن کر پہلی فرصت میں ماں اور باپ کو لے کر حویلی پہنچ آیا۔ حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور پھر زینیا کی رضامندی سے منگنی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ زرگام نے زینیا کو بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ ہاسپٹل میں اسے صفون نے پہنائی تھی، اور وہ حیرت سے منہ کھولے صفون کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں خوشیوں کا ایک جہاں لیے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں سے گھبرا کر زینیا نے نظریں جھکا لیں۔ تقریب خاصی وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ ظاہرہ خاتون نے اپنے سب جاننے والوں کو مدعو کیا تھا۔ زینیا شہر سے آئی پارلر والی سے تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے صفون نے اپنی پسند سے باریک کام والا پنک کلر کا جوڑا لایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے زینیا کو ہمیشہ بلیک عبایا میں ہی دیکھا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے وہ ایسا کھلتا ہوا کلر پہنے اور وہ دیکھ سکے وہ کلر فل ڈریس میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے جتنی عبایا میں لگتی تھی۔ زینب نے سیاہ کلر کی میکسی زیب تن کی تھی جتنی عبایا میں لگتی تھی۔ زینب نے سیاہ کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ وہ پہن تو گرین کلر رہی تھی، لیکن جب زرگام بلیک قمیص شلوار پہن کر نیچے آیا تو اس نے بھی سوچ لیا کہ وہ اس کے ہم رنگ ڈریس ہی پہنے گی، اور جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زرگام نے جان بوجھ کر نظریں چرا لیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈریس اس کی وجہ سے پہنا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کمرے میں اس کا نکالا گیا گرین ڈریس دیکھ آیا تھا۔ زرگام کو اس کا یہ انداز بہت بھایا تھا، اور اس کی گھنی مونچھوں تلے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ سکھ چین کی گھنی شاخوں میں برسوں سے پناہ لیتی چڑیاں اچانک ایک ساتھ شور مچانے لگیں۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلی ان کی طاق میں بیٹھی تھی۔ زینب تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگی، لیکن اسے دیکھتے ہی بلی ایک چست میں وہاں سے بھاگ گئی۔ یک زبان چہچہاتی چڑیاں ایک دم سے پرسکون ہو گئیں۔ رات کی فنکشن کے اثرات ابھی بھی یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے، خشک پھولوں کی پتیاں، مٹھائی کے خالی ڈبے، کسی ٹوٹے چوڑیوں کا کانچ۔ زینب کو ایک دم سے فضا جس آلود لگی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو آسمان میں اس کے سر پر تیرتی 4-5 چیلیں۔ اس کا دل ایک دم سے گھبرا گیا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، اور دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی نیچے کی طرف بھاگی۔ زرگام اور ظاہرہ خاتون نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ان کی نظروں سے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے الٹے قدموں باہر نکلنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی زینیا کی آواز اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ زرگام علی خان! اس کی آواز میں کچھ تو تھا۔ جب زینب سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، زرگام علی خان! اس کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم میرے بھائی ہو تو اس لڑکی کو ابھی اسی وقت طلاق دے دو۔ اور زینیا کے الفاظ زینب کے سر پر کسی بم کی طرح لگے تھے۔ اس نے زرگام علی خان کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن آنکھوں جمع ہو رہے پانی نے اس کا چہرہ دھندلا کر دیا۔ زرگام علی خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اور ساتھ ہی زینب نے ایک امید بھری نظر زینیا پر ڈالی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پہلے ہی بول اٹھی، میرے قریب مت آنا زینب سلطان، میں اپنے پاس تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ایک گراہٹ تھی، جیسا کہ کسی زخمی شیرنی کے زخم ادھیڑے گئے ہوں۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینج کر کھولا۔ اس نے ایک نظر ٹوٹی بکھری زینب پر ڈالی جو ایک آس اور امید سے زرگام کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہرہ خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ عافیہ، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ بے چاری سے بولی۔ تو میرا کیا قصور تھا؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی، یا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے فائقہ سلطان جیسی لڑکی سے دوستی کی جو ایک ناگن تھی؟ تم بھی تو اس کی بہن ہو۔ کل کو کیا پتہ میرے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں لے جا کر مار دو۔ میں مر بھی جاتی تو کچھ نہیں تھا، لیکن اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کون ہوگا؟ میں ایسی نہیں ہوں۔ اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو میرا بھی سر کا سائیں ہے۔ زینیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زرگام، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تمہیں مار دے گی۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں اس وقت سہراب ڈیم کے لیے نئے پارٹنرز سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنی 4 ایکڑ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ جی ہاں، زرگام خان نے ہمارے چینل سے ٹی وی فون گفتگو کرتے ہوئے کنفرم کیا ہے کہ سفیر خان نے اپنی 4 ایکڑ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ زینیہ کی نظریں پتھر گئی۔ خبر کے ساتھ چلتی تصویروں کو دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ زرگام نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھینچ لیا، دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو پکڑے۔ وہ ڈری سہمی اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ عافیہ، بتاؤ، کیا یہی ہے وہ زور زور سے سر ہلانے لگی اور زرگام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ زینیہ کو بازو میں اٹھائے کمرے میں لایا اور اسے نیند کی دوا دے کر ظاہرہ خاتون کو اس کا خیال رکھنے کا کہا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے باہر کھڑی زینب کو بازوؤں سے پکڑ کر اوپر کمرے میں لا کر زور سے صوفے پر پرکھا۔ زینب سلطان، جب تک میں واپس نہ آؤں اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو۔ وہ وارڈروب میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اسمتھ اینڈ ویسن پسٹل اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اس نے اسے اپنے کوٹ کے اندرونی پاکٹ میں ڈالا اور چلتا ہوا زینب کے قریب آیا جو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن سفیر نے زینیہ آپی کو کیوں مارا ہوگا؟ ان کی ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کیونکہ زینیہ خان نے اس کا پرپوزل ریجیکٹ کیا تھا۔ وہ جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا تب بڑی یونی میں اسے تھپڑ مارا تھا، اور اس تھپڑ کا بدلہ اس نے اس کی کیا؟ کچھ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ زینب، راستے میں ہٹ جاؤ، پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا کیا تھا۔ سفیر نے زینیہ آپی کے ساتھ اس کی عزت تار کرنے کے بعد اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً یہ ابھی تک یہ بات نہیں جانتا کہ زینیہ خان زندہ ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی نظر آئی۔ آج ہی پتہ چلا ہے۔ زینیہ اس کا نام اور چہرہ بھول چکی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ فائقہ سلطان اسے دھوکے سے یونی سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئی تھی، اور پھر وہاں اسے کوئی مشروب پلایا گیا جس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا، اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا کہنا تھا کہ اسے بس دھاندلی سے کوئی تصویر اس کے آنکھوں کے آگے لہراتی ہے، لیکن اسے چہرہ واضح نہیں آ رہا۔ اگر آج ٹی وی پر وہ نیوز نہ چلتی تو میں کبھی بھی نہ جان سکتا، اور ہاں، اگر زینیہ کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو تم بھی ابھی تک میری زندگی سے نکل چکی ہوتی۔ اس کی بات پر وہ پتھرا سی گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ زرگام علی خان، میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، لیکن میرے نام سے اپنا نام جدا نہ کیجیے گا، میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات پر زرگام علی خان نے آنکھیں میچ لیں اور نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے زینب سلطان کو روتے گڑ گڑاتے چھوڑ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے اپنی کلائی پر جلن سی محسوس ہوئی۔ زینب کو الگ کرتے ہوئے اس کے ناخنوں سے اس کی کلائی پہ خروج آئی تھی۔ زرگام علی خان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کے اس کی
بریڈ میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر لب رکھے اور بے دردی سے اپنی آنکھیں مس لیں جو شدت ضبط سے سرخ انگار ہو رہی تھیں۔ فائقہ سلطان کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ فائقہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ماں باپ کا اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ ماں کے آگے مجبور ہو گیا اور اپنی ایک یتیم کزن سے شادی کر لی جو بچپن سے اس سے منسوب تھی، لیکن چونکہ عفان کو فائقہ سے پسند آ گئی تھی اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے فائقہ کو اپنایا تھا۔ فائقہ کے لیے یہ خبر کسی دہشت سے کم نہ تھی۔ وہ دردانہ بیگم کے گھر تھی جب اسے عفان کے نکاح کی بابت پتہ چلا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتی ہوئی گھر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے کسی مظلوم کی آہ لگ گئی تھی۔ راستے میں اس کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ جس وقت وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو عفان اس کے پاس موجود تھا، لیکن وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کرنے کا انجیکشن لگایا اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ زرگام جس وقت اسلام آباد پہنچا رات گہری ہو رہی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ زرگام کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف اس کا بہترین دوست فرحان تھا۔ زرگام سفیر خان اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ مری میں اپنے کاٹیج میں گیا ہوا ہے۔ اور کون ہے اس کے ساتھ؟ کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ، شاید کوئی کال گرل ہے۔ اوکے تھینک یو۔ اس نے کال کٹ کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کا رخ مری کی طرف موڑ دیا۔ شاید دھند، تیز بارش اور اولوں کے درمیان وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ انتقام کی آگ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ وہ 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچا تھا اور اسے مری پہنچنے کے لیے مزید 1 گھنٹہ اور ڈرائیونگ کرنی تھی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کافی رات ہونے کی وجہ سے اس وقت روڈ خالی تھی۔ وہ جس وقت مری پہنچا وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سردیوں کی کالی راتیں تھیں، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، چاند بھی کہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہر طرف برف کے سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کاٹیج سے کافی پہلے ہی پارک کی اور ماسک سے چہرہ ڈھک لیا۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کاٹیج کے سامنے سے ہوتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے عقبی حصے میں پہنچا جہاں 5 فٹ کی ایک ایلومینیم کی ونڈو تھی۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور شیشے پر دے مارا، جس سے رات کے گہرے سناٹے میں شور پیدا ہوا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ وہ کانچ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا اور سامنے کمرے کے کھلے دروازے سے اسے سفیر نیم برہنہ حالت میں بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ وہ گاڑی سے اپنے ساتھ رسی بھی لایا تھا۔ شراب کے نشے میں ڈوبا وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ زرگام علی خان نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور لا کر دوسرے کمرے میں موجود ایک کرسی کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ اس کا نشہ دور کرنے کے لیے پہلے اسے پانی میں لیموں ڈال کر اس کے منہ میں ڈیلا، جس کے جواب میں اس کے منہ سے مغالطات کا ایک طوفان نکلا تھا۔ زرگام علی خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے مری کی یک بستہ سردی میں پانی کی بالٹی بھر کر اس کے اوپر انڈیلی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ زرگام نے ایک چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھی اور موبائل سے زینیہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زرگام نے پاکٹ میں سے ایک چاقو نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہاں جانتا ہوں۔ وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا۔ ٹھیک ہے، پھر انجام کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ زرگام نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ معافی؟ ایسا تو سوچنا بھی مت۔ تم ہو کون؟ میں تمہاری موت ہوں۔ مرنے سے پہلے اپنی موت کا چہرہ دیکھنا چاہو گے؟ اس نے میکانکی انداز میں سر اثبات میں ہلایا۔ زرگام علی خان نے اپنا ماسک میں چھپا چہرہ آزاد کیا اور اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے عین دل کے مقام کا نشانہ لیا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں، اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے ہی نکل کر گاڑی تک پہنچا اور وہاں سے ایبٹ آباد کی طرف نکلتا ہوا وہ اسلام آباد لوٹ آیا۔
تھینک یو سو مچ. پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.